اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور۔ توحید اپنا ایک نعرہ ہے، قرآن بس اپنا سہارا ہے، سنت ہے اپنی پکار، حدیث نبی اپنی گفتار، تقویٰ ہے اپنی پہچان، دین پہ تن من دھن قربان، تقویٰ ہے بس اپنی پہچان، دین پہ تن من۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے اجتماعی زندگی کیسے گزاریں۔ عزیزان ملت، یہ عنوان بڑا حساس ہے، یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے، یہ عنوان موجودہ زمانے کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی صفوں کا مشاہدہ کیجئے، آج مسلمان ہر طرح سے، ہر طرف سے، ہر پہلو سے بھٹکا ہوا ہے، اس کی صف میں انتشار ہے، مسلمان کی صف میں تنزلی ہے، مسلمانوں کی صفوں میں انفرادیت پیدا ہو چکی ہے، مسلمانوں کے درمیان اجتماعی زندگی کا رجحان نہیں پایا جاتا۔ آج اقوام عالم پر نظر ڈالیں، 60 سے زائد اسلامی ممالک ہے، مگر ان کے درمیان اجتماعیت باقی نہیں رہی۔ آج مسلمانوں کی تعداد اس دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلمان اتنی زیادہ مقدار میں، تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت قائم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے محلے کا بڑا ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں ذلت، رسوائی، ذلیل پن پیدا ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت، یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا پاور، ہماری طاقت دنیا عالم میں ثابت ہو، دنیا میں ہم ترقی کر جائیں، دنیا ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھے، تو یہ ہمارے لیے لازم ہے ہم اجتماعی زندگی گزاریں۔ آج دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کی صفوں میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو اجتماعیت کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر، مسلمانوں کی صفوں میں خفیہ طور پر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ پیغام دیا تھا، جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کی صفوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہا تھا۔ جنگ احد کو یاد کیجئے، جنگ بدر ہو چکی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس فتح کے بعد کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، وہ حالت غضبناک میں ایک اور جنگ کی تیاری کر بیٹھے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جنگ احد کا جب وقت قریب آ گیا، کفار مکہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مدینے میں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر کے
جو 3000 افراد پر مشتمل تھا، مکہ کی جانب مدینے کی جانب وہ کوچ کر بیٹھے، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کفار مکہ کی جانب سے 3000 کا لشکر جرار مدینے کی طرف اہل مدینہ کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 کا لشکر جرار تیار کیا۔ عزیزان ملت، یہاں غور کیجئے کہ کس طرح دشمنان اسلام اجتماعیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی 1000 کے لشکر جرار میں موجود تھا۔ جب یہ لشکر احد کی جانب آگے بڑھنے لگا تو عبداللہ بن ابی بن سلول 300 کا لشکر لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل گیا 300 افراد کو لے کر۔ غور کیجئے گا یہ کیا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں اگر 300 کے لشکر کو لے کر مسلمانوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں تو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوگا، مسلمانوں کے جذبات میں کمی آ جائے گی، مسلمان انتشار اور انفرادیت کا شکار ہو جائیں گے اور نتیجے میں فائدہ کفار مکہ کو مل جائے گا۔ لیکن صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، ان کا اسلام مضبوط تھا، ان کی قیادت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کا یہ کارنامہ، اس کی یہ سازش بے نتیجہ ثابت ہو کر رہ گئی۔ عزیزان ملت، آج مسلمانوں کے صفوں میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت دائیں جانب چلنا چاہتی ہے، مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے وہ بائیں جانب چلنے کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ، مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کی پوری جماعت ہاں کہتی ہے تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاں میں نہ ملاتے ہوئے وہاں پر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کا، احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید نے اجتماعی زندگی پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، اجتماعی زندگی پر ابھارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پیدا کر کے ہم نے تم کو انفرادی طور پر نہیں چھوڑا، تمہارے درمیان ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری شاخیں بنائی، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خفی طور پر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اگر اجتماعی زندگی گزارے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، شرط یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی زندگی گزاریں۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعی زندگی کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے، اجتماعی زندگی کا پیغام دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا۔ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں ابتدا میں روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ اور آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے گا، یہ 4 صفات ایسی ہیں اگر کسی مسلمان کے اندر پائی جائے تو انفرادیت کا شکار ہو جائے گا، اجتماعی زندگی پارا پارا ہو جائے گی، اجتماعی زندگی میں خلل پیدا ہوگا۔ اگر 4 مسلمان ہیں،
ان مسلمانوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھائیں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حکم دیا، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، کسی سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، کسی مسلمان بھائی کو پیٹ نہ دکھاؤ، ولا تقاطعوا، اور قطع تعلق نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اس حدیث کے ٹکڑے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اجتماعیت کا پیغام دیا، اجتماعیت کا درس پڑھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان اگر سمندر کے اس پار بسا ہوا ہے، اس کو اگر تکلیف ہو تو یہاں کے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ہے اجتماعی زندگی، یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے دیہات و اتفاق۔ ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو اس کے دل کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحترہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، ولا یحترہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله، آج عزتوں کو پائمال کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمارت بخشی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قیادت بخشی، تو مسلمان بہت سارے ایسے ہیں اس کو نشانہ ستم بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کی عزتوں کو کھیلا جاتا ہے، اس کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام، اس کا مال حرام، اس کی عزت حرام۔ عزت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت سے نہ کھیلے، اس کی غیبت نہ کرے، اس سے حسد نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کو نشانہ ستم نہ بنائے۔ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو انسان کی سب میں اجتماعیت باقی رہتی ہے، وگرنہ اجتماعیت پارا پارا ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، اجتماعی زندگی کے لیے یہی کافی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر سفر کے درمیان تم 3 آدمی ہو تو اپنا ایک امیر کو مقرر کر لو۔ غور کیجئے گا اس حدیث مبارکہ میں امیر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اجتماعی زندگی مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ 3 مسلمان سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ایک کو اپنا امیر منتخب کر لو اور اس کی ماتحتی میں اپنا سفر جاری رکھو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مسلمان کسی حاکم کے تعلق سے متفق ہوں، کسی عمارت کے کسی امیر کے عمارت پر متفق ہوں اور دوسرا شخص آ کر ان کے درمیان خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان ملت، آج اجتماعی زندگی وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ سابقہ امتوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں، سابقہ امتوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ چنگیز خان، ہلاکو خان کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کی تاریخ کو کون بھول سکتا ہے؟ تاریخ اندلس کو کون بھول سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے مسلمانوں نے اندلس کی سرزمین پر 800 سال حکمرانی کی ہے۔ مسلمانوں نے اندلس کی زمین پر 800 سال حکمرانی کی، مگر آج دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کی باقیات بھی نصیب نہیں ہوتی۔
کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے 800 سال حکمرانی کرنے کے بعد آج ہمارے وہاں پر نقوش تک نہیں ہے، نقوش تک نہیں پائے جاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے اندر اختلاف، اجتماعیت کا فقدان۔ مسلمانوں نے جب اجتماعی زندگی کو چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، بغض کرنے لگے، ان کے صفوں میں انتشار، خلل پیدا ہوا، تو وہاں کے دشمنوں نے مسلمانوں کو وہاں سے اچھی طرح مٹا دیا، اور آج تاریخ کی سرزمین، تاریخ اندلس چیخ چیخ کر پکار رہی ہے۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب ہیں، چند اسباب کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجتماعی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تفرقہ بازی سے بچیں، فرقے پیدا کرنے سے بچیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر نقصان پہنچایا ہے وہ ہے تفرقہ بازی، فرقہ واریت۔ مسلمانوں نے جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے جب قرآن و حدیث سے منہ موڑ لیا، مسلمانوں نے جب منہج کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے جب شخصیت کے نام پر، عقیدت کے نام پر فرقوں کو بنایا، تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، فرقے پیدا ہوئے، اجتماعیت ختم ہو گئی۔ آپ غور کیجئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام لے کر مکہ میں وارد ہوئے، مکہ میں مبعوث ہوئے، تو سارے مسلمان ایک تھے، کأنہم بنیان مرصوص، سارے مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تھے۔ ان کے درمیان اختلاف نہیں، ان کے درمیان انتشار نہیں، ان کے درمیان فرقے نہیں، ان کے درمیان تفرقہ بازی نہیں، سارے کے سارے مسلمان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو صحابہ کرام عمل کرتے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے بھی اجتماعی زندگی کا ثبوت فراہم کیا۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر بنے، اس کے بعد عمر بنے، اس کے بعد عثمان بنے، اس کے بعد علی بنے۔ غور کیجئے گا، خلفاء راشدین کے نام پر فرقے پیدا اس امت پر نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے تابعین، تبع تابعین، ان چاروں صحابہ کے نام پر فرقے پیدا نہیں کیے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے فرقے پیدا کیے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کبھی نہیں کہا فرقے پیدا کرو، لیکن لوگوں نے ان کے نام پر فرقہ پیدا کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام سے فرقہ پیدا کرو، مگر لوگوں نے فرقہ پیدا کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میرے نام کے فرقے پیدا کرو، مگر لوگوں نے فرقے پیدا کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا فرقہ پیدا کرو، مگر لوگوں نے فرقے پیدا کیے۔ جب فرقے پیدا ہوئے تو تقلید جنم لی، تقلید پیدا ہوئی، جس کی بنیاد، جس کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت کا رجحان ختم ہو گیا۔ ایک گروہ ہے وہ کہتا نہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے، وہ دوسرے امام کے قول کو نہیں مانتا۔ ادھر حنبلی نے کہا کہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو نہیں مانتے۔ امام شافعی نے کہا نہیں، امام شافعی کے ماننے والوں نے کہا کہ فلاں مسئلے میں امام شافعی کا یہ قول ہے، اور وہ دوسرے گروہوں کو اور دوسرے فرقوں کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور ان کے درمیان اجتماعیت ختم ہو گئی، مسائل میں اختلاف کی وجہ سے، تفرقہ بازی کی وجہ سے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں، افسوس کی بات ہے، اہل حدیث بھی فرقہ ہے۔ عزیزان ملت، یہ کان کھول کر یاد رکھیں اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ثبت کر لیں، بٹھا لیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے، یہ ملت ہے، یہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والی اس روئے زمین پر اگر کوئی سچی جماعت ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ آپ غور کیجئے گا، جب حنفی کہا جاتا ہے تو ہمارا ذہن و دماغ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے، اور اس بات کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم احناف کہتے ہیں تو ہمارا دماغ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، مالکی کہتے ہیں تو ہمارا دماغ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، حنبلی کہا جاتا ہے تو ہمارا دماغ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، جب شافعی کہا جاتا ہے تو ہمارا دماغ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، جماعت اسلامی کہا جاتا ہے تو ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا تصور مولانا مودودی کی طرف جاتا ہے، تبلیغ کہا جاتا ہے تو ہمارا دماغ زکریا کاندلوی یا اسی طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بریلوی کہا جاتا ہے تو ہمارا دماغ امام احمد خان رضا خان بریلوی کی طرف جاتا ہے، جہمیہ کہا جاتا ہے تو جہم بن صفوان کے پاس جاتا ہے، قدریہ کہا جاتا ہے تو اس کا گڑنے والا جو اس کا فرقہ پیدا کیا ہے اس کی طرف ہمارا دماغ جاتا ہے، شیعہ جب ذہن میں آتا ہے تو خوارج ذہن میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب جماعت اہل حدیث کہا جاتا ہے سچے دل سے بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اہل حدیث کہنے کے بعد کس شخصیت کی طرف آپ کا دماغ جاتا ہے، کس شخصیت کی طرف آپ کا رجحان جاتا ہے؟ یقیناً ہاں، جب اہل حدیث کہا جاتا ہے تو ہمارا تصور، ہمارا ذہن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اہل حدیث شخصیت کی بات نہیں کرتا، اہل حدیث عقیدت کی بات نہیں کرتا، اہل حدیث کسی شخص کی بات کو ماننے کی بات نہیں کرتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل حدیث ڈنکے کی چوٹ پر کھل کر لوگوں کے سامنے برملا یہ اظہار کرتا ہے، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر کسی امام کا قول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آ جائے تو اہل حدیث ڈنکے کی چوٹ پر اس امام کے قول کو چھوڑ دیتا ہے اور اماموں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناتا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث جو تفرقہ نہیں ہے، فرقہ بازی نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت ہے، ملت ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرقہ بنانے سے خبردار کیا ہے، روکا ہے، مگر آج مسلمانوں کے درمیان افسوس کا عالم یہ ہے ہر نت نئے دن، ہر گزرتے دن ان کے پاس ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ایک جماعت اسلامی میں فرقہ موجود آیا، لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا، بعد میں فرقہ وجود میں آیا، لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر فرقے پیدا کرو گے، اپنے صفوں کے درمیان تفرقہ بازی کرو گے، مسلمانوں تمہاری اجتماعیت ختم ہو جائے گی، دنیا میں تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 73، ایک زیادہ فرقہ پیدا ہو رہا ہے امت مسلمہ میں۔ پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت کے، جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر، راستے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک اور نقطہ بالغہ یاد رکھیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، تو یہاں فرقے سے مراد کون سے فرقے ہیں؟ عقیدے کے فرقے، مسائل کے فرقے نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں آپ، عقائد کے فرقے، جن کی صفوں میں عقائد کے باب میں گمراہی آ جائے وہ ذلیل و خوار ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، عقائد کے باب میں اگر اختلاف پیدا ہو تو ایسے اشخاص، ایسے افراد جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، حنفی، میں معذرت خواہ ہوں نام لے کر کہہ رہا ہوں اور یہ بات حقیقی سچی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا دماغ مسائل میں جاتا ہے اختلاف پہ، ہمارا
اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اقوال کا مسئلہ ہے وہ مسائل کے حد تک ہے، مسائل کے حد تک، اور مسائل کے باب میں اگر کوئی انسان خطا کر جائے، کوئی امام، کوئی مجتہد یا کوئی عالم ربانی خطا کر جائے، اس کے لیے 1 اجر ہے، اگر درست ہے تو 2 اجر ہے۔ مگر یاد رکھیں حنفی جب کہا جاتا ہے ساری دنیا کے احناف ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درمیان صرف مسائل میں اختلاف نہیں بلکہ عقائد کے باب میں اختلاف ہے۔ ہندوستان میں لیجئے دیوبندی، تبلیغی، بریلوی مسائل کے باب میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتے ہیں، اور عقائد کے باب میں معتزلی کو اختیار کیے ہیں، عقائد کے باب میں معتزلی کو اختیار کیے ہیں۔ لہذا اگرچہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہے، اگر مسائل کے باب میں کہے تو درست ہے، مگر عقائد کے باب میں اگر حنفی کہنے کے باوجود گمراہ ہے تو یاد رکھیں ایسے شخص کو کل قیامت کے دن خطرناک بات پرس ہوگی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفرقہ بازی سے روکا ہے، تفرقہ بازی سے امت کے درمیان اجتماعیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ دوسرا سبب اتحاد و اتفاق۔ آج مسلمان تاش کی پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، خاندان میں اختلاف، قبیلے میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، ملکوں میں اختلاف، سلطنت میں اختلاف، صفوں میں اختلاف، باہر اختلاف، مسجد میں اختلاف، مدرسوں میں اختلاف۔ اور یہ بھی بات حقیقی ہے، سچی پکی بات ہے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہر جگہ پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف پیدا ہو جائے، اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے تو اجتماعیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مل کر تم سب مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو، عمل کرو، ولا تفرقوا، اور اختلاف مت کرو، فرقے پیدا مت کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت کی اس کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت، انسیت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، بہت قدیم قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان دونوں کے تعلق سے آتا ہے، ان دونوں کے درمیان کئی سالوں سے، سال ہا سال، سینکڑوں سال سے، بعض مورخین لکھتے ہیں 100 سال سے، بعض لکھتے ہیں 300 سال سے ان کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ لڑائی بھی کس لیے؟ صرف اور صرف پانی پلانے کی جو گھات ہوتی ہے اس جگہ پر پلانے کو لے کر لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی 100 سال یا 300 سال تک جاری۔ لیکن جب اسلام آیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کی تعلیم پیش کی، تو یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو گئے، باہم شیر و شکر کا شکار ہو گئے، محبت ان کے درمیان پیدا ہو گئی، مگر دشمنان اسلام مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پر بڑی گہری نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو۔ ہمیشہ مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنا یہ دشمنان اسلام کا وتیرہ رہ چکا ہے، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا۔ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی تو ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس ہے، اس کا گزر ان دونوں قبیلے والوں کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا ان دونوں کو آپس میں محبت پیار کرتے ہوئے تو دل کے اندر اس کے حسد کی آگ پیدا ہو گئی، وہ جل اور بھن اٹھا
اور اس نے دل میں سوچا یہ مسلمان جو آج ہو چکے ہیں ان کا کل یہ عالم تھا، یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمیشہ تلوار حمائل کیے ہوتے، ایک دوسروں کو قتل کرنے پر آمادہ ہوتے، مگر اسلام کی نعمت کی بدولت یہ لوگ آج ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ وہ ایک شاعر کو بلا کر کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے افراد محبت سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے، تم جاؤ، جا کر ان کے جنگ بعاث، ایک جنگ ہو چکی تھی ان کے درمیان، اس کا تذکرہ چھوڑو اپنے اشعار کے انداز میں، شعر و شاعری کے انداز میں۔ تو ان دونوں کے درمیان پھر سے عداوت، بغاوت، منافرت پیدا ہو۔ وہ شخص گیا، شعر و شاعری کے انداز میں ان کے پچھلے جنگوں کا تذکرہ کر بیٹھا۔ ان کے پچھلے جنگوں کا تذکرہ شعر و شاعری کے انداز میں کرنا تھا، ان کے درمیان پھر سے عداوت، بغاوت، دشمنی، لڑائی پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محبت سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد یہودی کی سازش، دشمنان اسلام کی سازش کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف تلوار حمائل کر بیٹھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ دونوں آپس میں بھڑنے والے ہیں، لڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے اسی حالت میں پیارے نبی علیہ السلام فوراً چلے گئے اور جا کر کہا جب تک میں ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، اختلاف پیدا نہ کرو، انتشار پیدا مت کرو۔ یاد رکھو دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کی صفا میں اختلاف پیدا کرنا چاہا جاتا ہے، مگر ہمیشہ تم اتحاد و اتفاق کا ثبوت فراہم کرو۔ اور تاریخ میں یہ بتاتی ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ان کی اجتماعیت کا جنازہ نہ صرف نکل گیا بلکہ ان کی سلطنت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، ان کی بادشاہت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، ان کی حکمرانی بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ چنگیز خان ہلاکو خان کو کون نہیں جانتا؟ چنگیز خان سے پہلے مسلمانوں نے 600 سال سلطنت عباسیہ جس کو کہا جاتا ہے 600 سال انہوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی ہے۔ آخری بادشاہ جو تھا ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا، مسائل میں اختلاف، عقائد میں اختلاف، سلطنتی امور میں اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف، اجتماعیت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت چنگیز خان کی چنگیزیت، ہلاکو خان وغیرہ بغداد کی گلیوں میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، عقائد کے باب میں گمراہ ہو چکے تھے، اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن اسی حالت میں جب چنگیز خان کی چنگیزیت داخل ہوئی تو مسلمانوں کو قتل عام کیا، مسلمانوں کا قتل عام کر کے خون کو بہانا شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے اس طرح بربادی پیدا کی، ہلاکو خان نے اس طرح وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا انہوں نے مینار بھی بنایا۔ اس کی بڑی وجہ اختلاف، انتشار۔ مسلمانوں نے جب اپنے صفوں میں انتشار پیدا کیا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اجتماعیت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اتحاد و اتفاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان مشاجرہ، ان کے درمیان اپنی لڑائی جاری تھی، یہ ان کا اجتہاد تھا لڑنا۔ ہم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے کہ کیوں انہوں نے لڑا۔ روم کا بادشاہ ان دونوں کے آپسی اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں کے اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آؤ ہم تم مل کر حضرت علی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے، خلافت کا خاتمہ کر دیں گے، قربان جائیو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
بڑے دور اندیش تھے، بہت بڑے عقل مند تھے، بہت بڑے صاحب ذی فراست تھے۔ انہوں نے کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تو کیا چاہتا ہے؟ ہمارے دونوں کے اختلاف کو دیکھ کر تو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے؟ سن لے، حضرت علی کا قافلہ لشکر تیرے مقابلے کے لیے جو نکلے گا، معاویہ اس لشکر کا ادنا سا سپاہی ہوگا، چھوٹا سا سپاہی ہوگا۔ تو اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے اجتماعیت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے امیر کی اطاعت لازم اور واجب ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں امیر کون ہونا چاہیے۔ امیر وہ ہو جو خدا ترس ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نمازوں کا پابند ہو، اصلاح معاشرہ کا جذبہ رکھتا ہو، خلیق ہو، ادب والا ہو اور قیادت کا صلاحیت کا مالک ہو، زہد و ورع کا پیکر ہو، متقی ہو، تقوی رکھنے والا ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنے والا ہو۔ جب ایسا امیر منتخب ہو جائے تو یاد رکھیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ آج دیکھا جاتا ہے خصوصاً جب کوئی جماعت کا امیر بن جاتا ہے تو لوگ 5 سال تک اس کو نشانہ ستم بنا دیتے ہیں، لوگ اس کو 5 سال تک بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلا تحقیق کے، بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کی زبانیں عام زبان دراز ہو جاتی ہیں، وہ امیر کو نشانہ ستم بناتے ہیں، امیر پر سب و شتم کرتے ہیں۔ عزیزان ملت یاد رکھیں یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ امیر کا انتخاب اللہ رب العالمین نے امیر کو یہ موقع دے دیا، وہ 5 سال تک کام کر رہا ہے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو بڑے ہی احترام کے ساتھ اس جانب توجہ مبذول کروائیں، لوگوں کے سامنے غیبت کر کے بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ آج افسوس کا مقام تو یہ ہے ہمارے پاس جو امیر کی حیثیت سے آنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے انفرادی طور پر یا ذاتی طور پر صحیح نہیں ہوتا، وہ سود کھا رہا ہوتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا ہے، منہج سلف کا متبع نہیں ہے، اہل حدیث کیا اس کو پتہ نہیں۔ یاد رکھیں اگر ایسا ہے تو وہ اس عمارت کو لینے سے باز رہے، اس لیے کہ عمارت کو قبول کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ عمارت قبول کر لے اور اس کے بعد اس کے اندر صلاحیت قابلیت نہیں ہے، صرف عمارت کو انا کا مسئلہ بنائے، یاد رکھیں کل قیامت کے دن ایسے شخص کا حساب و کتاب بہت خطرناک ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، اے لوگوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی بات کہنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، لوگوں اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا حبشی غلام بھی بن جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ عزیزان ملت غور کیجئے گا، اللہ کے نبی نے کالے کلوٹے شخص کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ عرب لوگوں کے پاس حسب و نسب کا بہت بڑا فخر تھا، وہ لوگ اجمی کو نہیں مانتے تھے، رنگ و نسل میں امتیاز کرنے والے تھے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، الا یہ کہ تقوی ہے تو وہ فوقیت والا ہے، تقوی نہیں ہے تو وہ فوقیت والا نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے کہا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، لوگوں اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا غلام بھی بن جائے اس کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اجتماعیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر کالا کلوٹا رنگ و نسل کو دیکھ کر عمارت کو چھوڑ دو گے، اس کی اطاعت کو چھوڑ دو گے، اس کا کہاں ماننے سے انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟
امت میں اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، فتنہ و فساد پیدا ہوگا، خون خرابہ پیدا ہوگا، بغض و عناد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لینے لگ جائیں گی۔ یہ وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کالا کھولتا غلام بھی ہو اس کی اطاعت کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد میں تمہارے درمیان بہت زیادہ اختلاف دیکھ رہا ہوں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اختلاف پیدا ہو جائے تو اجتماعیت کو پکڑے رکھو، اتحاد اتفاق پیدا کرو، میری سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم سے پکڑے رکھو۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی اجتماعیت کا درس دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، دل سے کہیں، انصاف کے ساتھ کہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، کسی امیر کے تعلق سے ایسی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ عزیزان ملت، کسی کے تعلق سے غیبت کرنا یا بڑا الزام تراشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے بھائی سے معافی نہ مانگی جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من خرج من الطاعہ، جو شخص امیر کی اطاعت سے خارج ہو جائے، ومن فارق الجماعہ، اور جو شخص جماعت سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، فمات، اور ایسی حالت میں مر جائے، میتتن جاہلیہ، مات میتتن جاہلیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جاہلیت کی موت پر مر گیا۔ تو امیر کی اطاعت سے مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت، اتحاد و اتفاق قائم رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء وأولی الامر منکم، اور تم میں جو اولی الامر ہے، ولی ہے، امیر ہے، اس کا کہا مانو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، امیر کا کہا کب تک مانا جائے گا؟ جب تک کہ اس کا قول محمد رسول اللہ اسلامی تعلیمات کے تابع ہے۔ اگر اس کا قول رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے تو اس وقت امیر کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی علماء کے ذریعے سے، بہترین دلائل کے ذریعے سے۔ تو محترم حضرات، وقت ہو چکا ہے، ہمیشہ ہوتا ایسا ہے عنوان بڑھا دیا جاتا ہے، میں چاہ کر بھی اس عنوان کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتا، بس انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده